بہت شکریہ صدر محفل کی اجازت سے۔ خواتین و حضرات، اتنا خوبصورت تقریب اور سننے والوں کا خاص طور پہ ذوق، میں اکیلے اتنی تالیاں کاش بجا سکتا کہ میں آپ سب کو داد دیتا، لیکن آپ لوگ سب سمجھنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے اور میری گزارش ہوگی کہ سماعتوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ذہن کی کھڑکیاں بھی کھول لیجئے کہ میں تھوڑا سا لفظوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہوں، تو اور لفظوں کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے سے بہتر ہے۔ عرض کیا ہے، مرشد بیٹھے ہیں، سید زادے ہیں، یہ بھی گیلانی صاحب ہیں، اور میں بخاری سید ہوں، تو اس پہ میں نے ایک شعر لکھا کہ تم ہو شی اور میں ہوں شاہ، تم ہو شی اور میں ہوں شاہ، کاش ہم دونوں شیشہ ہوتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور گیلانی صاحب ایک پھول اور کانٹے کا امتزاج دیکھیے۔ عرض کیا ہے کہ میں جسے پھول پیش کرتا تھا، میں جسے پھول پیش کرتا تھا، آج کانٹا بدل لیا اس نے۔ میں جسے پھول پیش کرتا تھا، آج کانٹا بدل لیا اس نے۔ اور ایک تحفے پہ میں نے لکھا، 2 لائنیں ہیں، ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب، کہ میری خواہش تھی اسے کچھ تحفتاً بھیجوں، میری خواہش تھی اسے کچھ تحفتاً بھیجوں، اور اس نے بھی یہ لکھ بھیجا کہ تحفہ تن ہی بہتر ہے۔ کہ کم نو تی تے رکھن والے آ، تی تے رکھن والے آ، 19-20 ہو سکتی ہے۔ کم نو تی تے رکھن والے آ، 19-20 ہو سکتی ہے۔ اور ویڈیو چیٹ تو پہلوں سوچے ہو اپنی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ ویڈیو چیٹ تو پہلا سوچے ہو اپنی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اور کچھ خواتین جو ہے نا، وہ جب خواتین میں بیٹھتی ہیں تو اپنے ہبی کی بڑی تعریفیں کرتی ہیں کہ میرے ہبی ایسے ہیں، میرے ہبی ایسے ہیں۔ تو اس پہ میں اپنی ان بہنوں کو، ان خواتین کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بہتی تعریف نہ کرے ہو ہبی دی، بہتی تعریف نہ کرے ہو ہبی دی، ہبی نبی بھی ہو سکتی ہے۔ بہتی تعریف نہ کرے ہو ہبی دی، ہبی نبی بھی ہو سکتی ہے۔ اور ہمارا دور فلموں کا دور ہوا کرتا تھا، آج کل تو فلمیں بہت کم بن رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارم آ گیا ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے لکھا، ہمارے زمانے کی جو اداکارائیں تھیں، ہیروئنیں تھیں، ان کا نام سنتے ہی ادب سے سر جھک جایا کرتا تھا، بہت قابل احترام ان کے نام ہوا کرتے تھے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اداکارہ نغمہ، اداکارہ نجمہ، اداکارہ ریما، اداکارہ سائمہ، سب کے نام میں ماں، اور وہ صرف نام کی حد تک نہیں تھی، لگتی بھی تھیں۔ جی، تو اس پہ میں نے لکھا کہ ابا جی کو بھلا اور بھلا کیوں نہ لگے، ابا جی کو بھلا اور بھلا کیوں نہ لگے، آنٹی نعیمہ کو میرے منہ سے نئی ماں کہنا۔ ابا جی کو بھلا اور بھلا کیوں نہ لگے، آنٹی نعیمہ کو میرے منہ سے نئی ماں کہنا۔ اور فلم ریما کی جو دیکھوں تو کئی روز تلک،
اپنی اماں کو بھی جی جان سے ری ماں کہنا. بہت شکریہ. اور یونیورسٹی کے زمانے میں میں نے لکھا کہ وہ چلغوزے تو کھاتی ہے. ہاں جی, وہ چلغوزے تو کھاتی ہے مگر کشمش نہیں لیتی. وہ چلغوزے تو کھاتی ہے مگر کشمش نہیں لیتی. وہ مجھ سے نوٹس لیتی ہے مگر نوٹس نہیں لیتی. وہ مجھ سے نوٹس لیتی ہے مگر نوٹس نہیں لیتی. اور پنجابی میں کچھ لکھا ہے میں نے. تو ڈاکٹر صاحب ایک یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی آپ کو سناتا چلوں کہ ہماری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھیں. ابھی وہ مجھ سے چھوٹی تھی. میں چونکہ پبلک ریلیشنز کے شعبے میں تھا تو میں سینئر آدمی تھا. ایڈمیشن لیا میں نے ماسٹرز جب کیا تو وہ جو ٹیچر تھیں وہ چھوٹی ایج کی تھیں لیکن ان کے حصہ مزاح کمال کا تھا. ان کے اندر ہیومرسٹ تھی, بہت اچھی, اور انگلش کی ٹیچر تھی. تو ان کے ساتھ اکثر جملوں کا تبادلہ ہوتا تھا. تو ایک دن مجھے وہ کہنے لگی, بہت وٹی تھیں, مجھے کہنے لگی کہ بخاری صاحب آج آپ کو ایک بات بتاؤں گی تو آپ مجھ سے مٹھائی ڈیمانڈ کریں گے لازمی طور پہ. میں نے کہا بتائیں میڈم. تو کہنے لگی کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ میڈم بہت مبارک ہو, اللہ آپ کو خوشیاں دے, اور یہ تو واقعی مٹھائی والی خبر ہے. کہتی ہے نہیں, اگلی بات میں بتاؤں گی نا تو آپ کھانے کی ڈیمانڈ کریں گے مجھ سے. تو میں نے کہا فرمائیے وہ کیا ہے. کہنے لگی کہ جن کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ بھی بخاری صاحب ہیں. اچھا, اس پہ میری رگ ظرافت پھڑکی. میں نے کہا میڈم اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ کیسے. میں نے کہا جب میں نے آپ کو پہلی نظر دیکھا تھا نا تو میرے دل سے دعا نکلی تھی کہ کاش آپ مسز بخاری ہوتی. تو اسی طرح ایک ہماری کلاس فیلو تھی غزل, تو بہت اچھی وہ ٹاپر بھی تھی. تو میں چونکہ شعر و شاعری کرتا تھا تو روزانہ میرے کلاس فیلوز جو بھی تھے وہ کہتے تھے کہ کلام اپنا سنائیں. تو ایک دن مجھے ایک کہنے لگی خاتون کہ آپ آج کوئی کلام اپنا, کوئی غزل سنائیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو ترک کر دیا ہے کلام کہنا, تو آج کل میں ٹھمری سیکھ رہا ہوں. تو سارے حیران ہوئے کہ کیوں, آپ تو بہت اچھی شاعری کر رہے تھے تو ٹھمری آپ کیوں سیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اصل میں نے استاد بڑے غلام علی سے ایک دفعہ سنا تھا. اس نے کہا بیٹا زندگی میں ایک بات کا خیال رکھنا, کبھی بھی ٹھمری سیکھے بغیر غزل نہیں چھیڑنی آپ نے. جی میرا خیال ہے میں نے بہت ٹائم لے لیا ہے. ہم تو بڑے شاعروں کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی جی ہے. اچھا جی جی میں نے کہا کہ چونکہ محظوظ ہو رہے ہیں سر, بہت اچھا ماشاءاللہ, آپ کا اپنا انداز ہے جی ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کہ نکی جیسی جنوں اج میں ایڈی ویکھ کے آیا ہوا. اور نکی جیسی جنوں اج میں ایڈی ویکھ کے آیا ہوا, فیس بک تے انسٹا تے اودی آئی ڈی ویکھ کے آیا ہوا. فیس بک تے انسٹا تے اودی آئی ڈی ویکھ کے آیا ہوا. تے جس مریل نو ڈیڈ باڈی وہ کہہ کے چھیڑتی رہندی سی, جس مریل نو ڈیڈ باڈی وہ کہہ کے چھیڑتی رہندی سی, اس چول نو وہ دے بچیاں دا اج ڈیڈی ویکھ کے آیا ہوا.
بڑی ہمت ہے. نکی جیسی جنوں اج میں آئی ڈی ویکھ کے آیا وہاں بھائی بہت اچھا. فیس بک تے نالے انسٹا تے وہ آئی ڈی ویکھ کے آیا وہاں. اور جس مریل نو جس مریل نو واہ ڈیڈ باڈی وہ کہہ کے چھیڑ دی رہندی سی اس چول نو او دے بچیاں دا اج ڈیڈی ویکھ کے آیا وہاں. تے غصہ کٹے. تو اچھا سر اس میں کہ یہ عرض کیا ہے کہ اس کی خواہش تھی اس کی خواہش تھی ہاں اس کی خواہش تھی مجھے اپنا بنا کے چھوڑے گی. اچھا اس کی خواہش تھی مجھے اپنا بنا کے مجھے اپنا بنا کے چھوڑے گی پھر اس نے مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. اور آخر میں سر ایک بابا قوم کی نظر جی کہ بابا قوم نے انگریزوں کو مارا ایسا دابا اللہ کے نام پہ ملک بنا کر دے گئے ہم کو بابا. اللہ کے نام پر ملک بنا کر دے گئے ہم کو بابا. اب ہم ہر چوک چوراہے کہتے پھرتے ہیں اللہ کے نام پہ بابا اللہ کے نام پہ بابا. اور ایک اور چھوٹی سی ایک سر ایک شعر آخر میں کہ بہت ڈھونڈا مگر ہم کو نہیں ملی کوئی کھوتی آئے طاہر لاہوتی آئے طاہر لاہوتی. اور اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں لوگوں کو کھانا پڑے کھوتا ہی. اور بہت شکریہ آپ کی اجازت ہے.